بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، اور جب ابن مریم کو بطور مثال بیان کیا گیا، اچانک آپ کی قوم اس پر شور مچاتے تھے کہ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور مثل کے بیان فرمایا تو اس وقت میں یہ کفار قریش شور مچاتے تھے۔ دراصل ایک دوسری آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور وہ جس کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کافروں نے یہ کہا، مشرکین عرب نے کہا کہ ہم تو اس بات سے راضی ہیں کہ ہمارے معبود عیسیٰ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کی عبادت کی ہے، تو وہ بھی اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کی گئی، ایسی ہمارے معبود بھی وہ ہیں کہ جن کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی ہے، تو ہمارے معبود عیسیٰ کے ساتھ ہیں۔ تو اس پر انہوں نے شور و غل کیا اور خوشی سے اچھلنے لگے۔ مسند ابن احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ جس کے بارے میں مجھ سے کسی نے اس کی تفسیر نہیں پوچھی، اور میں یہ بات نہیں جانتا کہ ہر ایک انسان اسے جانتا ہے یا نہ جان کر بھی کسی نے پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور بہت سی باتیں بیان فرمائیں، یہاں تک کہ مجلس ختم ہو گئی اور آپ اس مجلس سے تشریف لے گئے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہوا کہ وہ آیت تو پھر بھی رہ گئی اور ہم میں سے کسی نے اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ تو اس پر ابن عقیل انصاری کے جو غلام تھے ابو یحییٰ، مولا ابو یحییٰ نے کہا کہ اچھا کل صبح جب وہ تشریف لائیں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گا۔ دوسرے دن جب حضرت عبداللہ ابن عباس آئے تو میں نے ان کی کل کی بات دہرائی اور ان سے دریافت کیا کہ وہ کون سی آیت کریمہ ہے۔ تو اس پر عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قریش سے فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت اللہ کے سوا کی جاتی ہو اور اس میں خیر اور بھلائی ہو۔ تو اس پر قریش نے کہا کہ کیا عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ یعنی وہ بھی تو ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کو اپنا معبود کہتے تھے، اور کیا آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی اور برگزیدہ بندہ نہیں مانتے ہیں؟ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں جھگڑا شروع نہیں ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ پڑھی، ما ضربوہ لک الا جدلا، ما ضربوا لک الا جدلا بل ہم قوم خصیمون، اور یہ لوگ جو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں وہ صرف اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ جھگڑالو قوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ کی اس بات پر خوش ہو رہے ہیں، شور کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ کہ ہمارے معبود بہتر ہیں، یہ عیسیٰ یہ بہتر ہے، عیسیٰ بہتر ہے، تو یہ ایک جھگڑالو قوم ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، ان هو الا عبد انعمنا علیہ، کہ وہ نہیں ہے مگر ہمارے برگزیدہ بندے کہ جن پر ہم نے انعام فرمایا، اور وہ انعام یہ کہ ہم نے اسے نبوت عطا کی ہے نا، کہ ہم نے اس پر انعام فرمایا اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنایا کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو جس طریقے سے ان کی
عجیب طریقے سے پیدا کرنا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کریں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لو نشاء لجعلنا منکم، اگر ہم چاہتے تو تمہارے بدلے زمین میں فرشتوں کو پیدا کر دیتے جو تمہارے جانشین ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے اور ان پر اللہ کا انعام اکرام ہوا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو زمین میں آباد کیا، تمہیں اس کا مالک بنایا، اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ فرشتوں کو بھی اس میں آباد کر سکتے تھے۔ ترجمہ دیکھیں، ولما ضرب ابن، اور جب ضربا جعل کے معنی میں، ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی، حین نزل قول، جب اللہ کا قول یہ نازل ہوا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، فقال المشرکون، تو مشرکوں نے کہا، رضینا ان تکون آلہتنا مع عیسیٰ، ہم راضی ہیں کہ ہمارے معبود عیسیٰ کے ساتھ ہیں، لأنہ عبد من دون اللہ، اس لیے کہ ان کی بھی عبادت کی گئی اللہ کے سوا۔ اذا قومک منہ یصدون، تو اچانک تمہاری قوم کے لوگ اس سے شور کر رہے تھے، مثل من المثل، مثل اس کا حابس، یصدون یزجون، شور غل کر رہے تھے، فرحا بما سمعوا، خوش ہوتے ہوئے اس سے جو انہوں نے سنا۔ وقالوا، اور یہ کافر بولے، آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، یعنی عیسیٰ، اے عیسیٰ، فنرضى ان تكون آلہتنا معه، تو ہم اس بات سے راضی ہیں کہ ہمارے معبود عیسیٰ کے ساتھ ہوں۔ ما ضربوه لك، اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ سے یہ مسئلہ بیان نہیں کرتے، الا جدلا، مگر جھگڑا کرتے ہوئے، مگر جھگڑے کے طور پر، کہ یہ جو آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے معبود ان کے مثل ہیں، تو یہ ان کا محض جھگڑے کی بنیاد پر آپ سے یہ کرنا ہے، آپ سے یہ جھگڑے کے طور پر، خصومہ بالباطل، باطل جھگڑا کرنا ہے، لعلمہم، اس لیے کہ یہ لوگ بھی اس بات کو جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں، انا ما لغیر العاقل، کہ ما غیر عاقل کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد انکم وما تعبدون ما غیر ذوی العقول کے لیے ہے، کہ اس میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو شامل ہی نہیں ہے، کہ ما غیر ذوی العقول کے لیے جس میں حضرت عیسیٰ شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ذوی العقول سے ہیں، لعلمہم، ان کے یہ بات جاننے کی وجہ سے، انا ما لغیر العاقل، کہ ما غیر عاقل کے لیے ہے، فلا یتناول عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام اس میں شامل ہی نہیں ہے، بل ہم قوم خصیمون، بلکہ یہ جھگڑالو قوم ہے، جھگڑا کرنے والے ہیں، شدید الخصومہ، زیادہ جھگڑا کرنے والے۔ پھر اللہ فرماتا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ نہیں ہے مگر ہمارے بندے، یعنی عیسیٰ نہیں ہے مگر ہمارے بندے، انعمنا علیہ بالنبوہ، کہ جن پر ہم نے انعام فرمایا نبوت کے ذریعے، وجعلناہ مثلا، اور ہم نے ان کو بنایا مثال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے کیسے بنایا، لوجود ہی من غیر اب، ان کو بغیر باپ کے پیدا کرنے سے، کہ ہم نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو ہم نے اس کے ذریعے بنی اسرائیل کے لیے مثال بیان کی، اے کل مثل لغرابتہ، یعنی ان کی مثال کی طرح، ان کے عجیب و غریب طرح پیدا ہونے سے، یستدل بھی علی قدرت اللہ تعالی علی ما یشاء، اور اسی کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے اللہ تعالی کی قدرت پر، جیسے وہ چاہے، کہ جیسے وہ چاہے، جب چاہے، جس طریقے سے چاہے پیدا کر سکتا ہے، تو اسی نے اپنی قدرت کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو تم کو بنا دیں ملائکہ، تمہاری جگہ بنا دیں ملائکہ کو، اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے بدلے زمین میں فرشتے بنا دیں، فرشتے پیدا کر دیں، یخلفون، جو تمہارے جانشین ہوں، بِأَن نُهْلِكُكُمْ، بئی طور کہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں۔ تو اس کے دو معنی، ایک تو یہ کہ تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ ہم فرشتوں کو زمین میں آباد کر دیں، اور ایک یہ معنی کہ اگر ہم چاہتے تھے ابتدا سے ہی فرشتوں کو زمین میں بساتے اور تمہیں پیدا ہی نہ کرتے، ہے نا، بِأَن نُهْلِكُكُمْ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ قیامت کی علامت ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہوں گے، فلا تمترن بها، تو تم اس کے بارے میں ہرگز شک نہ کرنا، فلا تمترن بها، تو تم ان کے بارے میں ہرگز شک نہ کرنا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے قریب وہ آسمان سے زمین پر اتریں گے، اور احادیث صحیحہ کے ذریعے یہ بات ثابت ہے کہ قرب قیامت اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع کریں گے اور اپنے تمام احکام اور فرامین شریعت محمدی کے مطابق جاری اور نافذ کریں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض ایسے احکام جاری کریں گے جو شریعت محمدی میں نہیں، جیسے کہ جزیے کو اٹھا دینا وغیرہ، تو وہ بات بیان مدت کے قبیل سے ہے، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جزیے وغیرہ کا بیان جو ہے یہ اس وقت تک ہے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر اس کے بعد یہ حکم ختم ہو جائے گا۔ یہ نسخ کا مسئلہ ہے، اور اسی اعتبار سے اس زمانے میں وہ احکام بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک جز ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً عیسیٰ ابن مریم آسمان سے تمہارے درمیان اتریں گے جو ایک عادل حاکم ہوں گے، اور وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، سور کو مار ڈالیں گے، یعنی اس کا پالنا اور کھانا یہ دونوں حرام کرا دیں گے، اور اس کو مار ڈالنا مباح کر دیں گے، جزیے کو اٹھا دیں گے، ہے نا، کہ اس زمانے میں مال و دولت کی فراوانی ہوگی، یہاں تک کہ کوئی انسان اس کا خواہش مند نہ رہے گا، اور اس وقت ایک سجدہ کرنا دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اس بات میں کوئی شک و شبہ رکھتے ہو اور دلیل حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ والی آیت کریمہ پڑھو، ہے نا، جو سورہ نساء کی ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ہے نا، کہ کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی وفات سے پہلے ایمان نہ لے آئے۔ حضرت عیسیٰ صلیب توڑیں گے، صلیب سے مراد کیا ہے؟ تو اصل میں صلیب یہ دو مثلث لکڑیوں کا نام ہے، مثلث لکڑیاں جو جمع کی شکل میں ہوتی ہیں، اور یہ شکل ایسا ظاہر کرتی ہے جیسے کسی انسان کو سولی پر لٹکا دیا ہو، چونکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، وہ یہ مانتے ہیں کہ چڑھا دیے گئے سولی پر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے آسمان پر بلا لیا، جبکہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی ایک شبیہ ایک انسان پر ڈال دی تھی، اور اس کو ان لوگوں نے سولی پر چڑھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا زندہ، جیسے کہ آیت کریمہ میں ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ تو ان کا عقیدہ یہی ہے کہ ان کو بعد میں زندہ کر کے آسمان پر بلا لیا گیا، اس لیے انہوں نے سولی کے اس شکل کو اپنا مذہبی نشان بنا لیا ہے، اور یہ مذہبی نشان ان کی ہر چیز میں ظاہر رہتا ہے۔ جس طریقے سے اہل عنود اپنے گلے میں زنار ڈالتے ہیں، اسی طرح عیسائی بھی سولی کا یہ نشان اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں۔ بعض تو اس نشان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر وغیرہ بھی لگا لیتے ہیں تاکہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی یادگار مکمل رہے، ہے نا۔ تو حضرت عیسیٰ اس صلیب کو توڑیں گے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصرانیت یعنی مذہبی عیسائی مذہب کو باطل اور کالعدم قرار دیں گے، اور شریعت محمدی ہی کو جاری اور نافذ فرمائیں گے۔ ان کا ہر حکم اور فیصلہ اسی ملت حنفیہ اور امت محمدیہ کے شریعت کے مطابق ہوگا۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ جزیے کو اٹھا دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت اور شرعی دستور کی جو ایک شق ایک جز ہے کہ اس کی حدود میں رہ کر اگر کوئی غیر مسلم رہنا چاہتا ہے تو ایک مخصوص جزیہ اور ٹیکس ادا کرے اور اپنی جان و مال کی حفاظت کے ساتھ اس میں رہ سکتا ہے، اس کو آج کی اصطلاح میں ذمہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیے کی اس شق کو ختم کر دیں گے، اور یہ قانون نافذ کریں گے کہ ان کی بادشاہت اور مملکت میں بادشاہت اسلامی میں وہی انسان رہ سکتا ہے جو مسلمان ہو، اور وہ یہ حکم دیں گے کہ جتنے ذمی لوگ ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں، ان کی حکومت کسی سے بھی دین حق کے علاوہ اور کوئی چیز قبول نہیں کرے گی۔ اور چونکہ اس وقت حضرت عیسیٰ کی برکت سے ہر ایک انسان کا ذہن اور فکر خیر کی طرف مائل ہوگا، اس لیے تمام غیر مسلم ایمان لے آئیں گے۔ تو اس جملے کا حاصل یہی ہے کہ وہ عیسائیت کو ختم کریں گے اور اس جزیے کے احکام کو ختم کر دیں گے۔ وَإِنَّهُ أَيْ عِيسَى لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہوں گے، تُعْلَمُ بِنُزُولِهِ، کہ جس کو جانا جائے گا ان کے نزول کے وقت میں،
فلا تمترن بها تو تم اس کے بارے میں شک نہ کرنا، بها حذف منه نون الرفع للجزم، اس سے نون رفع کو حذف کر دیا گیا جزم کی بنیاد پر، اور واو ضمیر کو التقاء ساکنین کی بنیاد پر، تشکن فیہا تم ان کے بارے میں ہرگز شک نہ کرنا، وقول لهم اور آپ ان سے کہو اتبعونی الی التوحید تم توحید پر میری اتباع کرو، ھذا الذی آمرکم بی یہ جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، ولا یصدنکم یصرفنکم عن دین اللہ الشیطان تمہیں ہرگز نہ پھیر دے شیطان اللہ کے دین سے، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بین العداوت یعنی تمہاری عداوت میں وہ کھلا ہوا ہے، تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دین حق سے پھر جاؤ اور سیدھے اور سچے دین کی راہ کو ترک کر دو۔